السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 126، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 119 تا 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیوں کی پورے کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ تعالی وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے، مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر مقرر کرتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا اور اللہ تعالیٰ ہی پر مومن بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ ہاں انتم اولائی، تم ہی وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون، اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلی، تمام کتابوں پر، وَإِذَا، اور جب لقوکم، وہ ملتے ہیں تم سے، قالو، تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلو، وہ تنہا ہوتے ہیں، عضو، تو وہ کاٹتے ہیں، علیکم، تم پر، الانامل، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، قل، کہہ دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے راز۔ ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں، حسنۃ، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وَإِنْ، اور اگر تصبکم، پہنچے تمہیں، سیئہ، کوئی برائی، یفرحوا، تو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس سے، وَإِنْ، اور اگر تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لا یضرکم، تو نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، کیدہم، ان کا مکر، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، بما، اس کو جو یعملون، وہ کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب غدوتا، آپ صبح کو نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں سے، تبوئو، آپ بٹھاتے تھے، المومنین، مومنوں کو، مقاعد، مورچوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالی، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اذ، جب ہمت، ارادہ کیا، طائفتان، دو گروہوں، دو جماعتوں نے، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ وہ بزدلی کریں، واللہ، حالانکہ اللہ تعالی، ولیہما، ان دونوں کا دوست تھا، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل، بھروسہ کریں، المومنون، مومن، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ناصرکم اللہ، مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، ببدر، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور جبکہ تم، اذلہ، کمزور تھے، فاتقوا اللہ، چنانچہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر کرو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں سے محبت کرنے سے منع فرما دیا، کافروں سے محبت نہیں رکھنی، اور دیگر حدیث کے اندر، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت، دوستیاں، یاریاں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ جو رب رحمان کا دوست وہ ہمارا دوست، جو اللہ رب رحمان کا دشمن وہ ہمارا دشمن، ہمارے دوست کا دوست بھی ہمارا دوست، ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہود و نصارہ کون ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے مخلوق کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب ہم اللہ کے محبوب، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ ہم سے پیار کرنے والا، تو اس کا تقاضا یہ ہے ایمان کا کہ اللہ کے دوستوں کو دوست رکھیں، اللہ کے دشمنوں کو دشمن رکھیں۔ لیکن آج معاملہ الٹ ہے، ہم نے اللہ کے دوستوں کو دشمن بنا رکھا ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اللہ کے دشمنوں کو اپنا
دوست بنا رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان امت ذلت کا شکار ہے، آج امت ذلت کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے اور خرابی ہے۔ اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے محبت اللہ کی خاطر، دشمنی اللہ کی خاطر، مال کا خرچ کرنا اللہ کی خاطر، مال کا ہاتھ کا روک لینا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کافر منافق قسم کے لوگ، کیونکہ منافقین یہودیوں میں سے بھی تھے، تو یہ اس قسم کے لوگ، جیسے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز سورہ البقرہ کے آغاز میں بھی فرمایا تھا کہ یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ایمان کا دعویٰ، کافروں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم یوں ہی ٹھٹا کرتے ہیں۔ تو منافقوں کا حال کیا ہے کہ مومنوں کے پاس آئے تو کہا کہ ہم مومن ہیں، اور جب وہاں سے علیحدہ ہوتے ہیں پھر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ یعنی جب بندے کو بہت زیادہ شدید غصہ آیا ہوتا ہے نا، بندہ اپنی انگلیاں اپنے منہ میں لے کر چبانا شروع کر دیتا ہے غصے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا مر جاؤ اپنے غصے سمیت۔ ایمان والوں کو اگر تمہارے دل کے حال کا نہیں پتا تو اے یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں، اللہ تو وہ ہے کہ جو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ پتہ چلا کافروں کو دوست نہیں بنانا اور کافروں سے محبت نہیں کرنی، کافروں سے محبت اور پیار نہیں کرنی۔ اب حالت یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو اس پر کافر بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، اب کفار اور یہود و نصارہ اور مشرکین اس پر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ آج تو نعوذ باللہ مسلمان امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوں اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب ایمان والوں کو کوئی نیکی اور کوئی بھلائی اور خیر پہنچتی ہے تو وہ پھر انہیں بری لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا تم دو کام کرو، تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک صبر اختیار کرنا ہے اور دوسرا اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا ہے۔ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں مومن ایماندار اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ ان کافروں کی تدبیریں انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے۔ لیکن آج کیا ہمارے اندر صبر ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ کل تک جو جمہوریت حرام تھی آج اس جمہوریت کے اندر کود پڑے، یہ بھی کہتے ہیں حرام کل بھی تھی آج بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ کودنا پڑ گیا، اور یہ کہ ہماری مجبوریاں ہیں، اور امت کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں فلاں فلاں چپ ہے تو آپ بھی چپ اور خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے پہلا کام کرنا ہے صبر اختیار کرو، ڈٹ جاؤ۔ دوسرا کام اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ جب کسی جماعت کے اندر صبر اور استقامت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے، کفار جتنی مرضی خفیہ تدبیریں کر لیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی یہ خفیہ چالیں، ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ بے صبری کا دامن اختیار کر کے اور تقوی کو پس پشت ڈال کے بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ کافر بھی کوئی بے وقوف نہیں ہے، کافر بھی کوئی بے وقوف نہیں ہے، اسے بھی پتا ہے پانی یہاں سے پینا ہے، لقمہ یہاں کو ڈالنا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے۔ لیکن مومن کا کام ہے صبر کرے، استقامت اختیار کرے اور ڈٹ جائے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ کفار جتنی مرضی خفیہ تدبیریں کر لیں، اللہ ان مکر و فریب سے مومنوں کو بچائے گا اور ان کا مکر و فریب ان کی گردنوں میں ڈال دے گا۔ لیکن آج یہ حالت ایمانداروں کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ دیکھیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پاتے ہیں، اسامہ کے لشکر کا روانہ کرنا ہو یا
زکات کے منکروں سے لڑائی کرنی ہو یا مسلمہ کذاب اینڈ کمپنی کے لیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لشکروں کو روانہ کرنا ہو، مشورہ دینے والے نے دیا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اسامہ کا لشکر کامیاب لوٹا، منکرین زکات کی گردنیں کاٹ دی گئیں اور مسلمہ کذاب کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا گیا۔ بتائیے کامیابی ملی کہ نہ ملی؟ کافروں کے اور منافقوں کے مکر و فریب سے اللہ نے اہل مدینہ کو بچایا کہ نہ بچایا؟ بچایا نا۔ حالانکہ کفار کا حملہ بھی اندر موجود، کلمہ پڑھنے والے مرتد ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن ابو بکر نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا۔ اسامہ کے گھوڑے کی باغ تھامے، اسامہ کے گھوڑے کی لگام تھامے، ابو بکر خود آگے چلا اور ماسکر سے اسے آگے کو روانہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے مدینے کو محفوظ فرمایا اور آج صدیاں گزر گئیں، نہ مسلمہ کذاب سے خطرہ ہے مدینے کو، نہ زکوٰۃ کے منکر زمین پر رہے اور نہ کفار کو ہمت اور طاقت ہوئی۔ تو جب مومنوں کو کوئی اچھی اور بھلائی پہنچتی ہے، کافر کو بڑی بری لگتی ہے، اور جب ایمانداروں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر کفار بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور مومنوں کو لڑائی کے لیے مختلف مورچوں پر آپ بٹھا رہے تھے، اس آیت سے غزوہ احد کا بیان شروع ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بڑی ذلت اور بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار 950 1000 کے قریب تھے، مگر 313 مسلمانوں نے انہیں شکست سے دوچار کر دیا، اور پھر اس ذلت آمیز شکست کے اندر ان مکہ کے کافروں کے 70 بندے قتل ہوئے، 70 لوگ قیدی بنا دیے گئے، اور بدر میں ابو جہل بڑے بڑے سرداران مکہ وہ ذلت کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ تو مشرکین مکہ نے جوش اور انتقام میں آ کر مدینے پہ حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا، اور 3000 کا لشکر جرار لے کر جناب ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ 3000 کا لشکر جرار لے کر، اور اس لشکر کے اندر جناب خالد بن ولید بھی ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ احد کا یہ واقعہ ہفتے کے دن 3 ہجری میں پیش آیا، اور تقریباً نصف کے قریب شوال کا مہینہ تھا۔ ابو سفیان کا یہ 3000 کا لشکر جوش انتقام میں مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آیا، اور یہ لشکر جبل احد کے قریب آ کر، احد پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اور پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مقابلہ کیسے کریں، شہر سے باہر نکل کر یا شہر میں رہ کر۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافق، رئیس المنافق، امام المنافقین کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اچھا جی، اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خصوصاً جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ شہر سے، مدینے کی آبادی سے باہر نکل کر ان کفار مکہ کا مقابلہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، زرہ پہن کر آئے، اور آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، تو
تو جو آپ پسند فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسی پیغمبر کے شایان شان نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور پھر یہ کہ فیصلہ ہونے سے پہلے وہ زرہ اتارے، یعنی جب جنگ کے لیے تلوار زرہ اٹھا لی، اب لڑائی ہوگی اور پسپائی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے 3000 اپنے ساتھ لشکر لے کر نکلتے ہیں، اور جب مقام شعود پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لو جی، انہوں نے ہماری بات کو کوئی وقت ہی نہیں دی ہے، انہوں نے ہماری رائے کو مانا ہی نہیں ہے۔ یوں وہ لشکر کے 1/3 حصے کو لے کر مدینے کو واپس چلا گیا۔ اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ تم لڑو گے ہی نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس کو جہاں لگانا تھا لگایا۔ تیر اندازوں کے امیر جناب حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو کہا، جن کا تعلق بنو عمر بن عوف سے تھا، اور ان کے زیر امارت تیر اندازوں کی کل تعداد 50 کے قریب تھی۔ آپ نے انہیں یہ تلقین کی کہ جو بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا اور دشمن پر تیر برسا کر ہمارا دفاع کرنا ہے۔ اور پھر وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیر امارت اور قیادت مسلمانوں نے مورچہ چھوڑ دیا، جنگ اپنے حق میں دیکھتے ہوئے۔ اور جب تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑی تو خالد بن ولید کے لشکروں نے پھر سے بھرپور حملہ کیا، اور یوں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لوگ رہے، اور اس موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہو گئے۔ یہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ایسا نہیں ہوا جیسے پراپیگنڈا کرنے والوں کے پراپیگنڈا ہوتے ہیں۔ صرف یہ کہ اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے اور ان کا جتھا بکھر گیا، اور پیارے نبی کے پاس چند صحابہ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر اور پیشانی مبارک پر بھی زخم لگے، اور جب معاملے کی نوعیت سمجھ میں آئی تو پھر صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ یوں دوبارہ جنگ کے میدان کا نقشہ بدلا، اور دشمن کو بالآخر احد کے میدان سے ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اچھا جی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، ان 2 جماعتوں سے مراد انصار کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ ہیں، کہ ان لوگوں نے جب ابو عبداللہ بن ابی بن سلول کو دیکھا کہ وہ تقریباً اپنے 300 بندے لے کر واپسی کو چل رہا ہے، تو ان لوگوں کے دل شکستہ ہوئے اور انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4558۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے بدر کا بھی ذکر کر دیا کہ بدر میں تو تم اس سے زیادہ کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ تو مدد کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور فرشتے اتریں، اس کے لیے پھر اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو۔ تو جب بندہ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر بندہ ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔